بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاحی کام کیا ہوتے ہیں جی؟ فلاحی کام اپنی ذات سے ہٹ کر لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرنا، لوگوں کے لیے اجتماعیت کے طور پر کام کرنا۔ مثال کے طور پر رستہ بنوانا، اسکول بنوا دینا، مساجد کی تعمیر، اور کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی کی شادی کسی بچے کی ہو رہی ہے تو یا بچی کی ہو رہی ہے تو اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کی وہ پریشانی دور کرنا۔ یہ تمام کام جو ہیں یہ فلاحی کاموں پہ آتے ہیں۔ لیکن فلاحی کام سے جو ایک خوشی ملتی ہے نا، وہ خوشی کسی اور کام میں نہیں ملتی۔ اپنے کسی ذاتی کام سے وہ خوشی میسر نہیں آتی۔ ہمارے گاؤں لڑکا کا میں ہمارے ایک وکیل ہیں جی، ایڈوکیٹ ظفر کھوکھر صاحب، انہوں نے کافی سارے کام کیے، ایمبولینس لے کر دی علاقے کی بہتری کے لیے، اور جہاں کوئی ان سے بات کرتا ہے اسکولوں وغیرہ میں وہ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ قبرستان کی چار دیواری وغیرہ میں بھی تعمیر میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ تو میری ان سے ایک بار ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کچھ بات کی، وہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے بہت سارے دولت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے بہت ساری عزت سے نوازا ہے، تو کیوں نہ کچھ اس طرح کام کیا جائے کہ ایک ظفر کھوکھر نہیں، یہاں علاقے میں 10 ایڈوکیٹ بنے۔ آپ گاؤں میں سے 10 جو مستحق پڑھنے والے بچے غریب لوگ ہیں ان کو آپ اڈاپٹ کر لیں، بجائے کہ یہ لاکھ روپے لگانے کے۔ یہ آپ لگا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن اگر آپ 10 بچے اڈاپٹ کر لیں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ ان بچوں کو لے کر اپنے شہر جہاں رہ رہے ہیں، یعنی کراچی اگر لے جاتے ہیں تو وہاں آپ ان کو صرف شیلٹر فراہم کریں، آپ ان کو رہائش دیں۔ صبح وہ کالجز یا یونیورسٹیز میں پڑھیں اور شام میں بے شک وہ اپنی جاب کریں، کچھ کام کریں، اپنا خرچہ وہ خود اٹھائیں۔ آپ نے ان کی صرف نگہداشت کرنی ہے، آپ نے صرف ان کو شیلٹر فراہم کرنا ہے۔ تو وہ جو 10 بچے ہیں وہ ان میں سے کوئی سی ایس ایس کر لے گا، کوئی وکیل بن جائے گا، کوئی جج بنے گا، کوئی 17 اسکیل سے اوپر چلا جائے گا، اور نہیں تو کوئی آرمی میں بھرتی ہو جائے گا اچھے شعبے پہ۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ جو 10 خاندان ہیں نا وہ آپ کے خوشحال ہو جائیں گے، اور وہ جو 10 خاندان ہیں وہ زندگی بھر آپ کو دعائیں دیں گے، اور وہ آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا سے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس پہ کام کریں، پلر بنائیں، پلر۔ اگر پلر سے پلر کھڑے کرتے جائیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور ایک بڑی عمارت بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو آج نوازا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل وہ آپ کے پاس اس طرح کی آسائشیں نہ ہوں، لیکن اگر اللہ نے آج دیا ہے تو آپ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی ایڈوکیٹ بنا سکتے ہیں۔ پلر اپنے ساتھ کھڑے کریں، یہی آپ کی طاقت ہے، یہی آپ کی میرے خیال میں اصل دولت ہے، جو کہ آپ کو سلوٹ بھی کریں گے، آپ کو رسپیکٹ بھی دیں گے، دل سے دعائیں بھی دیں گے۔ تو یہ مطلب میری ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو میں نے دی ہے، یہ مطلب پورے پاکستان میں اسی طرح اپلائی کریں، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں وہ اس کو اسی طرح اپلائی کریں کہ 2 4 5 7 10 آپ کو صاحب حیثیت جتنی آپ کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، اس طاقت کے مطابق آپ وہ غریب لوگ، غریب بچے، ان کو پہلے یہاں پڑھا لیں، کوئی خرچہ نہیں ہے ان پہ، آپ پھر لے جائیں کراچی میں یا کسی بڑے شہر میں، ان کو آپ صرف رہائش دیں اور اوپر صرف نگہداشت کریں تاکہ وہ آوارہ پن یا کچھ اس طرح کا معاملات نہ کریں۔ تو وہ انشاءاللہ بچے، کیونکہ جو غریب گھرانے سے ہوتے ہیں وہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، تو ان بچوں کی آپ کی نگہداشت کرتے ہوئے وہ اگر بچے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ یقین کریں یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، اس کا بہت بڑا اجر ہوگا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اس کو آپ کو خود رسپیکٹ ملے گی۔ خود ہر بندہ جس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، جس کو میں نے دیکھا ہے، جو کچھ نہ کچھ کسی مقام پر پہنچ جائے،
اس کے جو پیچھے وہ غربت ہی ہے، اس کے پیچھے پریشانیاں ہی ہیں، وہ غربت سے تنگ آ کر مائگریٹ اس نے کیا ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے اس نے مائگریٹ کیا ہے۔ تو پھر جب وہ یہاں سے کسی دوسرے مقام پر شفٹ ہوا تو کسی نے تو اس کا ہاتھ پکڑا ہوگا نا، کسی نے تو اس کی ہیلپ کی ہوگی، کسی نے تو اس کی مدد کی ہوگی، جس وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچا، چاہے وہ اچھے ٹیچر ہوں، چاہے وہ کوئی اچھا گائیڈر ہو، چاہے کوئی فیملی کا بندہ ہو، چاہے کسی نے دو آنے کی مدد کی ہو، چاہے کسی نے اچھی رائے دے کر مدد کی ہو، چاہے کسی نے آپ کو اچھا مشورہ دے کر مدد کی ہو، تو کسی نے تو دیا ہے نا۔ تو آج اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہوا ہے تو آپ بھی پلر بنائیں، پلر بنائیں، ایسا کام کر جائیں جس سے لوگ جو ہیں وہ بہتری کی طرف زندگی گزار سکیں۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ تعلیم سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے، تعلیم ہی واحد جینے کا راستہ ہے، تعلیم ہی واحد آپ کو شعور، عقل، کانفیڈنس ہر حوالے سے جو شیلٹر فراہم کرتا ہے وہ تعلیم ہے۔ تو اس فارمولے کو دیکھیں کہ جو غریب لوگ ہیں وہ آپ اساتذہ سے کنسرن کر سکتے ہیں، آپ اس علاقے کے خود بھی آپ کے کسی نہ کسی حوالے سے، کوئی گاؤں، کسی محلے، کسی سے آپ بلانگ کرتے ہیں تو بندے کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون کس حساب میں رہتا ہے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ایجوکیشن کا شعور دیں، ان کو ایجوکیشن دیں، ان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کریں، تو یقین کریں ان کی دعائیں اور وہ جو احساس ہوگا نا کہ آپ جہاں بھی کہیں انہیں ملیں گے وہ آپ کو جھک کر سلام کریں گے، اور پھر آپ کی دنیا میں بھی آپ کی بھلائی اور عزت ہے، اور آخرت میں تو اس کے مقام کا میں بتا ہی نہیں سکتا، آپ خود اندازہ کریں۔ تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لاد سے مات تک علم حاصل کریں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ ان کو مکمل تعلیم دیں گے تو وہ آپ کا کتنے احسان مند ہوں گے، آپ کا کیا اجر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھے بھلائی کے اور علم کے پھیلاؤ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔